ہیں جتنا روزہ نہ رکھنے والا، جلدی بولو بھائی، جتنا پیسے نہ کمانے والا اپنے باپ کے پیسوں کا ادراک اس کو ہے، اتنا ہی ہم اسلام کو جانتے ہیں۔ اگر آپ واقعی میں جانتے ہیں اسلام کو تو ایک سوال یہ ہے، آپ مجھے بتائیں جس انسان کا سب سے پہلے بلڈ گرا مکے کی زمین پہ، جس نے سب سے پہلے قربانی دی، جو سب سے پہلے شہید ہوا انسان کا اطلاق مرد عورت دونوں پر ہوتا ہے، سوال یہ ہے اس کا نام بتا سکتے ہیں آپ، اس ہستی کا جو سب سے پہلے قربان ہوئی ہے اسلام کے نام پر؟ بتائیں۔ آپ کو سارے نیتاؤں کے نام پتا ہیں، تقریباً آپ کو سارے فلمی کلاکاروں کے نام پتا ہیں، تقریباً آپ کو اور بھی ساری باتیں تقریباً پتا ہیں، یہاں تک کہ ہر چیز کا علم ہے آپ کو، کون سے بنگال میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے، اتر پردیش میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے، راجستھان میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے، وہ سب آپ کی مرضی۔ میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس ہستی کا نام جس کا لہو، جس کا بلڈ سب سے پہلے اللہ نے قبول کیا ہے اسلام کے نام؟ آپ کو نام نہیں پتا، اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں کہ ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ کتنی مشقتیں، کتنی پریشانیاں، کتنی قربانیوں کے بعد ہم تک یہ اسلام آیا ہے۔ آپ مجھے، میرے دو سوال آپ سے ہیں، پہلا سوال یہ ہے کہ آپ اس کا نام بتائیں، اور اگر آپ کو نام نہیں پتا ہے تو میں نام بتا دیتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں پیروں کے نام تو خوب پتا ہیں، یہ الگ بات ہے مولویوں کے نام تو پتا ہیں، یہ الگ بات ہے فلاں کے نام پتا ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، مگر اس کا نام کیوں نہیں پتا آپ کو جس کو اللہ نے سب سے پہلے پسند کیا، جو سب سے پہلے اسلام کے نام پہ قربان ہوا؟ سنو، وہ کوئی مرد نہیں تھا، ایک خاتون تھی اور بوڑھی خاتون تھی، اس کا نام سیدہ طیبہ سمیہ تھا، اس کے شوہر کا نام یاسر تھا، اس کے بیٹے کا نام عمار تھا، جو سب سے پہلے اسلام کے نام پہ شہید ہوئے۔ کیا نام تھا؟ سمیہ۔ کیا نام تھا؟ جلدی بولو، کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ سب سے پہلے قربان ہونے والی خاتون کا نام، جو کہ ایک بوڑھی تھی، اوور ایج تھی، پہلی مرتبہ سنو انہیں دھمکایا گیا، نہ یہ ڈرنے سے مانے نہ یہ دھمکانے سے مانے۔ آج تو ادھر ذرا سی لوگوں کے ایمان بڑے کمزور ہو گئے، ذرا سی تکلیف ہوئی لوگوں نے کہا بھائی کیا کریں، ایسے حالات بن رہے ہیں ویسے حالات بن رہے ہیں۔ بھائی یاد رکھیں، آپ جہاں پر خوشبو ہوتی ہے وہاں پر جو ہے وہ بھنورے ضرور آتے ہیں، یاد رکھو تکلیفیں وہیں بھی آتی ہیں، وہیں پہ آتی ہیں، انہی پیڑوں پر پتھر مارے جاتے ہیں جہاں پر پھل ہوتے ہیں، جہاں پھل نہیں ہوتا وہاں کوئی پتھر نہیں مارتا۔ اسلام کی تاریخ اس پر شاہد ہے کہ سیدہ سمیہ کے گھر میں ایک دن آگ لگا دی ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے، اور آگ لگانے کے بعد مکے میں اس کے گھر میں جب آگ کی لپٹیں تیز بلند ہوئی، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، یہ تینوں لوگ اندر پھنس گئے، بیٹا، باپ، اس کی ماں۔ نبی پاک تشریف لے کر کے آئے، حضور نے جلتی ہوئی آگ دیکھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس آگ کو ویسے ہی ٹھنڈا کر دے جیسے ہی تو نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو نے نار نمرود کو ٹھنڈا کیا تھا، آل یاسر کے لیے بھی ویسے ہی ٹھنڈا کر دے۔ ابھی لفظ پورے نہیں ہوئے ہیں، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، حضور کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ٹھنڈی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بجھی نہیں ہے، جل رہی ہے، مگر ٹھنڈی ہونے کا مطلب یہ ہے جلا نہیں رہی ہے، جل تو رہی ہے مگر جلا نہیں رہی ہے۔ حضرت ابراہیم کے لیے بھی ٹھنڈی ہوئی تھی اور سیدہ سمیہ کے لیے بھی آگ ٹھنڈی ہوئی، اور ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ دنیا کو یہ عقیدہ مسلمانوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آگ نہیں جلاتی ہے، جلانے والا اللہ ہے، پانی ڈبا نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یونس مچھلی کے پیٹ میں زندہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کو اس کی موت منظور نہیں ہے، اور وہ آگ میں زندہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ نہ آگ جلا سکتی ہے نہ پانی ڈبا سکتا ہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا دنیا کی کوئی چیز
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضور سید شباہت میاں صاحب قبلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب وہ دعا مانگی گئی، حضور نے دعا کی یا اللہ ٹھنڈا کر دے، تو اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ اللہ کے فضل سے جب ٹھنڈی ہوئی، اللہ کی مہربانی سے آگ ٹھنڈی ہو گئی، مگر ان کے دلوں کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی اور زیادہ بڑی۔ انہوں نے ایک دن تینوں کو پکڑ لیا ابو جہل نے، اور پکڑنے کے بعد ماں کو بنا کپڑوں کے کر دیا۔ اللہ اکبر، ایک بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو برہنہ کر دیا، بنا کپڑوں کے، بالکل جو ہے وہ اس کو برہنہ کر کے چوراہے پہ کھڑے کر کے ماننا شروع کر دیا۔ عمار ابن یاسر اس بات کو مرتے تک نہیں بھولے، وہ بیٹے کے دل پہ کیا گزری ہوگی جس کی ماں کو سرے بازار بالکل برہنہ کر کے اور اس کے ہنٹر مارے جا رہے، بیٹا ایک طرف بندھا ہوا ہے، باپ اس کا ایک طرف بندھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، ہنٹر مارا جاتا ہے اور جا کر کے ہنٹر لگا اور زور سے طاقت سے مارا گیا۔ ایک ہنٹر مارا گیا، کھال باہر کو نکلی، دوسرا ہنٹر مارا، کھال باہر کو نکلے کے آ گیا۔ اس بوڑھی عورت کے پورے جسم پہ ہنٹر لگتا، جب بھی ہنٹر لگتا جسم کی کھال باہر آتی۔ ابو جہل ہر ہنٹر مارنے کے بعد کہتا، بول سمیہ اسلام چھوڑے گی؟ آخر جب اس نے تھک گیا مارتے مارتے تو اس نے کہا، سن تو کیا سمجھتا ہے ابو جہل، کیا یہ نام میری زبان پہ لکھا ہے؟ یہ نام میرے دل پہ لکھا ہے، دل پہ۔ تو میری جان لے سکتا ہے مگر میرا ایمان نہیں لے سکتا۔ میرا ایمان، جلدی بولو، میرا ایمان، میرا ایمان۔ یہ کون سا عشق رسول تھا، یہ کون سا اللہ کی محبت تھی کہ پٹنے والا پٹتے پٹتے نہیں تھک رہا ہے، مارتے والا مارتے مارتے تھک رہا ہے، مارتے مارتے سمیہ کے جسم کا یہ حال کر دیا۔ جب اس نے دیکھا یہ نہیں مانتی ہے تو تیش میں آ گیا اور نیچے سے اس نے اس سے کہا، اپنا سامنے رکھ دیا بت اور کہا، میرے بت کو بھی مان لے، میں تیرے خدا کے بارے میں مانتا ہوں کہ چل وہ بھی خدا ہے، مگر میرے خدا کو بھی مان۔ اس نے کہا، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، بس اسے بھی ایک مرتبہ کہہ دے کہ یہ بھی خدا ہے۔ سمیہ نے کہا، اگر میں تیرے خدا کو مان لوں گی تو اپنے خدا کو نہیں مان پاؤں گی، میرا خدا اکیلا ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، اس کا کوئی اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، نہ وہ کسی کے ذریعے پیدا ہوا، وہ اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ واحد ہے۔ اللہ اکبر، اس نے عظیمت پر عمل کیا، اس نے ایک مرتبہ زبان سے نہیں کہا۔ آخر کار ابو جہل نے جب اس سے سختی کی تو اس نے اس کے بت پر تھوک دیا۔ اس نے جیسے ہی تھوکا ہے، ابو جہل کو تیش آیا، نیچے سے اس نے اس کے ڈالا۔ اللہ اکبر، یہ اپنا اس نے انی نیزے کی اور نیچے سے زور سے طاقت سے اس نے جو ہے وہ نیچے سے ڈالی، اس کا پیٹ کو پھاڑتی ہوئی، آنتوں کو چیرتی ہوئی، جسم کو ٹھنڈا کرتی ہوئی، زبان کے اوپر سے نیچے تقریباً نکلی اور انی نیچے نکلی، مگر اللہ اکبر ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ اس کی نوک اس کے جسم کو پھاڑتی گئی۔ جب ہلکا ہلکا سانس باقی رہ گیا تو پھر سمیہ کے ہاتھ کو اور پیر کو باندھ دیا گیا اور دونوں طرف سے دونوں سمتوں میں باندھا، اور باندھنے کے بعد پھر کہا، بول اب بھی کہہ دے اللہ اکبر، مگر پھر بھی ہلکی ہلکی سانس چلتی تھی۔ دونوں طرف سے اس کو بیچ میں سے چیرنے لگے، جب دونوں طرف اونٹ گئے اور بیچ میں سے اس کو چیر کے رکھ دیا، دو حصے ہو گئے۔ بیٹا اپنی ماں کو دیکھتا رہا کہ اس کی برہنہ ماں کو برہنہ کر کے اس کے جسم میں نیزہ داخل کرنے کے بعد اللہ اکبر اس کو پھر بیچ میں سے دو ٹکڑے کر دیا گیا۔ پھر اس کے باپ کے ساتھ بھی یہی حشر کیا، اللہ اکبر، اور اس کے بعد اللہ اکبر انہوں نے کہا، دیکھ تیرا بھی وہی حشر کریں گے، مگر بیٹا وہاں پر استقامت میں رہا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، آج کے زمانے کے حالات یہ ہیں، کبھی اس بستی سے خبر آئی کہ اتنی لڑکیاں نے اسلام چھوڑ دیا، کبھی اس شہر سے خبر آتی ہے اتنی لڑکیوں نے اپنا دھرم بدل دیا، اپنا مذہب بدل دیا، اتنی لڑکیوں نے اسلام چھوڑ کے دوسرے مذہب کی طرف چلی گئی۔ ہمیں غور کرنا پڑے گا، یہ جو انٹرنیٹ پہ آ کر کے بیان دیتی ہیں، کیا واقعی میں نے انہیں اسلام کو سمجھا تھا؟ جو اسلام چھوڑ دیا، کیا واقعی میں یہ مسلمان تھی جو آج مسلمان نہیں رہی؟ آپ کو غور کرنا ہوگا کہ ایک عورت ہے، اس کا نام ہے ام امبارہ، یہ مکے کی، یہ بھی ابتدائی زمانے کی سابقون میں شامل ہے، یہ 70 سال کی تقریباً بوڑھی ہے، اس کو بھی اس کے آقا نے اتنا مارا
کئی بار اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ چکی ہیں، اگر اس سے بھی کہتا تھا، مگر یہ بھی اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک دن اپنے اس کے گلے میں اپنی رسی ڈالی چابک کی، اور زور سے جب دبائی تو اس کی آنکھیں باہر کو نکلی، اور اس کے اندر سے جب خون نکلا یہ اندھی ہو گئی۔ اس نے کہا دیکھ میرے خدا نے تجھے اندھا کر دیا، اور زنیرہ اب دیکھ اپنے نبی کو بلا کہ تیرے نبی تیرے خدا سے تجھے آنکھیں دلوائے، میرے خدا نے تو تجھے اندھا کر دیا۔ اتنا سنا تھا، زنیرہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کانپتے ہوئے بوڑھی عورت کی آنکھوں سے خون نکلتا تھا اور دعا کرتی تھی، مالک تجھے معلوم ہے کہ میں کب سے پٹ رہی ہوں، میرے جسم کا کوئی حصہ نہیں توڑا جو اس نے توڑ نہ دیا ہو مالک، مگر آج میری آنکھیں بھی چلی گئی، مجھے بھی غم تب بھی نہیں، میں یہ سوچ کے صبر کرتی رہی کہ یہ میرا امتحان تھا، مگر میرے مالک اب تیرے محبوب کا نام لے دیا ہے، اس نے تیرے حبیب کی عزت کی بات آ گئی ہے، مولا مجھے آنکھیں عطا کر دے، مجھے آنکھیں عطا کر دے۔ اللہ کا فضل ہوا، اللہ نے اماں اسے زنیرہ کو اسی وقت آنکھیں عطا کر دی۔ اس نے کہا دیکھ تو میرے نبی کی بات کرتا تھا، میرے نبی کے وسیلے سے اللہ نے مجھے آنکھیں عطا کر دی ہیں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، وہ جو لڑکیاں انٹرنیٹ پہ آ کے بیان دیتی ہیں کہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا، اسلام ہم نے جو چھوڑ دیا، پہلے میرا نام یہ تھا اب میں نے یہ چلی گئی، انٹرنیٹ پر یہاں آ کر کے کہتی ہیں اور جا کر کے شور مچاتی ہیں، ہمیں سوچنا پڑے گا کیا واقعی میں وہ مسلمان تھی؟ تو سنو، وہ واقعی میں مسلمان نہیں تھی، وہ ہوٹلوں میں غیروں کے ساتھ راتیں گزاری انہوں نے، اتنی گندی ہو گئی، اتنی گندی ہو گئی، حیا ختم ہو گئی کہ اسلام کو انہوں نے نہیں چھوڑا ہے بلکہ اسلام نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ ایسی گندگی کی اسلام میں سے خدا کی عزت کی قسم، جو ایک مرتبہ نبی پاک سے سچی دل سے محبت کر لے، دنیا کی کوئی طاقت مل کے اس کی محبت کو بدل نہیں سکتی۔ ہمیں سوچنا پڑے گا ہماری بچیاں کیا واقعی میں اسلام سمجھ رہی ہیں؟ کہ ہماری بچیوں کو پتا ہے کہ کس طرح سے تکلیفیں ان لڑکیوں کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں؟ اور یہ تقریر میں کیوں کر رہا ہوں؟ میں ایک اذان پڑھنے والا انسان ہوں، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں نمازی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، میں تقریر کر رہا ہوں، گھروں کو اپنے بچانا آپ کا میرا کام ہے۔ اگر یہی حال رہا کہ لڑکیوں کو دین ہی نہیں پتا اور وہ صرف دنیا دار رہیں، تو یاد رکھو نہ تو تمہاری نسلیں دیندار بنیں گی، نہ آپ اور میں دیندار بنیں گے۔ جب لڑکیوں کے پاس اسلام کی، اچھا آپ مجھے بتائیں سب سے پہلے کلمہ جس نے پڑھا اس ہستی کا نام کیا ہے؟ آج آپ کا دل نہیں لگتا نا تقریروں میں، بیانوں میں، وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انٹرنیٹ نے ہمیں نشے کا عادی بنا دیا، موبائل بھی ایک نشہ ہے۔ اب شارٹ دیکھتے ہیں لوگ، لمبی باتیں سننا کس کی ہمت رہ گئی؟ اب تو بڑی ویڈیو بھی نہیں دیکھ پاتا نوجوان، اس کو جلدی سے چاہیے کچھ، چونکہ اس کے دماغ کو آوارہ بنایا ہے پوری دنیا نے مل کے، اے آئی نے مل کے، یہ یوٹیوب اور یوٹیوب کے مالک نے مل کے، انہوں نے باقاعدہ طور سے ایک پلاننگ کے تحت یہ کام کیا ہے۔ جتنا لوگ موبائل پہ رہیں گے اتنا ہی ان کے کام بنیں گے آگے۔ آپ کہتے ہیں فلسطین کے لیے آپ بڑے جو ہے سنجیدہ ہیں، آپ بہت زیادہ، آپ کو اسرائیل سے نفرت ہے، اچھا تو پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے پیپسی نہیں پینا چھوڑ دی، چلو ٹھیک ہے، پیپسی اور ریل بنائی، اس کے اندر جائے وہ تھمس اپ کے اندر، پیپسی کے اندر ایک کیل چوپ اس کے اندر داخل کی، وہ پھٹ گیا، اور پھر میں نے ریل بنا کے کیا، میں نے پروڈکٹ، میں نے اسرائیل کے سارے ہم نے جو ہے نا اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا، آپ کی اس بات کو میں مانتا ہوں، مگر میرے بھائی اسرائیل کا پروڈکٹ کیا صرف پیپسی ہے؟ کیا صرف پیپسوڈینٹ ہے؟ کیا پھر یہ دنیا کی چیزیں ہیں؟ یا یہ جو تیرے موبائل میں انسٹاگرام ہے یہ کیا کسی اور کا پروڈکٹ ہے؟ یہ جو یوٹیوب ہے یہ کیا کسی اور کا پروڈکٹ ہے؟ اس کی بھی تو کسی نہ کسی سے کمائی وہیں پہ جا رہی ہے۔ مسلمانوں، آج اگر تم کو بائیکاٹ کرنا تھا نا تو اپنے وقت کو حساب کرتے اور اس کو ترتیب سے کرتے اور کہتے کہ آج کے بعد میرے موبائل میں انسٹاگرام تو نہیں چلے گا مگر وہ قرآن ضرور پڑھوں گا یا قرآن ضرور سنوں گا جو میرے نبی پہ نازل ہوا ہے۔ آپ سے ایک سوال یہ بتائیے، سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟
بتاؤ بھائی، تھوڑا سوال کا جواب تو دے دو. کیا نام ہے؟ جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے اس امت میں، اس کا نام کیا ہے؟ بتاؤ بھائی بتاؤ. میں سابقون کی بات کر رہا ہوں تو سوچ رہا ہوں کہ پھر آپ سے سوال ہی کر لوں. جس دن حضور پر وحی نازل ہوئی اسی دن کلمہ پڑھنے والے انسان کا نام بتاؤ. کس کو پتا ہے؟ کسی کو خبر ہے؟ یہ کون سا دین بیان کرتے ہیں لوگ جو آج تک اتنی کامن بات امت تک نہیں پہنچ سکی؟ جس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میری امت کی پہلی صدیقہ میری خدیجۃ الکبریٰ ہے. میری خدیجہ. زور سے تو بولو. بولے نہیں. کیا نام ہے؟ سیدہ. زور سے بولو. سب سے پہلے حضور نے جسے لا کر کے قرآن سنایا، 5 کی 5 آیات کسی مرد کو نہیں سنائی، مکے سے کسی اور فرد کو نہیں سنائی، کسی اور اپنے رشتہ دار کو نہیں سنائی. 5 کی 5 آیتیں پڑھائیں. کس کو؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو. سیدہ خدیجہ کو پڑھائیں. اور حضور جانتے تھے میں خدیجہ کو پڑھاؤں گا، خدیجہ اپنی بیٹی فاطمہ کو پڑھائیں گی اور فاطمہ حسین کو پڑھائیں گی اور حسین نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ دے گا. سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی کا نام جلدی بولو. کیا نام ہے؟ بولو تو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیما، پہلی ماں، کہف امن و امان. یعنی اس میں ایک شعر میں ایک بات غور کریں آپ. دیکھیں میں ذات سبحان اللہ نہیں کہلواتا ہوں، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کا دل کرے تو کہیے. اس سے آپ کو ہی نیکی ملیں گی، مجھے تو جو ملیں گی اللہ عطا کرے، مگر آپ کو ملیں گی 90 نیکیاں. کتنی ملیں گی؟ ابھی آپ میں کوئی زیادہ مالدار بیٹھا ہو نیکی کے معاملے میں تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. جو میرے جیسا غریب ہو تو وہ سبحان اللہ کہتا رہے تاکہ اس کی نیکیوں میں یہ تھوڑا سا بڑھتی رہے نیکیاں. کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم جیسے سبحان اللہ کہیں گے تو ان کی تقریر کامیاب ہو جائے گی، ہے نا؟ ایسا کچھ لوگ سمجھتے ہیں. نہیں، ایسا کچھ نہیں بھائی، ورنہ تو ہر آدمی کی تقریر ایسی کامیاب ہو جائے گی. ایک کامیابی ابھی کچھ نہیں ہوتی ہے، سب سے بڑی بات یہ اللہ قبول کر لے. کیا نام ہے؟ سیدہ. بول نہیں رہے ہو آپ لوگ، بولو تو صحیح. کیا نام ہے؟ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی کا نام. یہ علماء کرام کی ترتیب کہ جوانوں میں حضرت ابوبکر صدیق، بچوں میں حضرت علی، عورتوں میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. یہ ترتیب ہے. ورنہ جس دن حضور نے وہ آیات سنائی ہیں اسی دن کلمہ پڑھنے والی کا نام خدیجۃ اور نہ صرف کلمہ پڑھنے والی کا نام بلکہ وہ جو چادر اڑانے والی بھی تو وہی تھیں. اللہ اکبر. یہ الگ بات ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ذکر کو لوگوں نے اتنا نہیں کیا جتنا ان کا حق تھا، تو اس میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا کچھ نہ بگڑا اس امت کی عورتوں کا جنہیں پاکستان کی ناچنے والیوں کے نام تو یاد ہیں مگر خدیجۃ الکبریٰ کا نام یاد نہیں. کون خدیجۃ الکبریٰ؟ کبھی قربانی کا نام اگر کوئی دوسرا رکھا جائے تو خدیجہ رکھا جائے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ کی شان میں فرماتے ہیں کہف امن و اما، یعنی لکھا جیسے اصحاب کہف کو جب کفار پریشان کرتے تھے تو ان کو جا کر کے اپنی غار میں سکون ملتا تھا. جب کفار مکہ اللہ کے رسول کو پریشان کرتے تھے تو خدیجہ حضور کے لیے وہی غار بن جایا کرتی تھی. کہف امن و اما، امی عائشہ صدیقہ. سب بولو سبحان اللہ. دل لگا کے بولو، مسکرا کے بولو. سیدہ امی عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا حضور جب گھر میں آتے تھے تب اکثر سیدہ خدیجہ کا ذکر کرتے تھے، اور جب آپ تشریف لے کر کے جاتے تھے تب سیدہ خدیجہ کا ذکر کرتے تھے. آپ فرماتی ایک دن میں نے کہا حضور وہ بوڑھی تھیں ان کا آپ اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ جوان عورتیں آپ کے نکاح میں موجود ہیں. فرماتی یہ لفظ میں نے کہہ تو دیے مگر پھر حضور کا جو ریاکشن تھا، سرکار کا جو چہرہ تھا ایسا ہو گیا جیسے وہی آتے وقت ہوتا تھا. میں کانپنے لگی. پھر حضور کی آنکھ
آنکھوں میں آنسو آئے، سرکار روئے اور پھر فرمایا خدیجہ کے بارے میں آج بات کی ہے، عائشہ اب بات نہ کرنا اس کے بارے میں، تم مجھے تب مانتی ہو جب ہزاروں لوگ میرے پیچھے ہیں، خدیجہ مجھے تب مانتی تھی جب مکے میں ایک شخص بھی مجھے نہیں مانتا تھا۔ زور سے تو بولو یار۔ اور دیکھو آج کل کی عورتیں، کچھ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ زیادہ پاؤڈر لالی لگانے سے عورتیں کامیاب ہو جائیں گی، نہیں ایسا نہیں۔ کچھ عورتوں کو ایسا لگتا ہے کہ تعویذ لکھوا لو تو آدمی قبضے میں آ جائے گا، وہ اس سے کچھ نہیں ہوتا بھائی، جو لوگ تعویذ لکھ رہے ہیں ان کی بیویاں خود ان کے قبضوں میں نہیں ہیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو آپ نے فالتو باتیں شروع کر دی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہترین عورت کون ہے، بہترین عورت کون ہے، کون ہے جسے حضور نے فرمایا خیر النساء کون ہے، صحابہ سے پوچھا خیر النساء۔ میری بہنیں سن لیں، یہ ایک عادت انسان کو، عورت کو کسی دوسرے در پہ نہیں جانے دے گی۔ ایک عادت حضور فرماتے ہیں خیر النساء وہ ہے جب اس کا شوہر گھر میں آئے تو عورت اس کو دیکھ کر کے اس کے غم دور ہو جائیں، تھکان دور ہو جائے، اس کا دل اطمینان کی طرف آ جائے، وہ عورت خیر النساء ہے۔ دل لگا کے تو بولو۔ آپ کو سادہ سادہ تقریر اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کے نہیں آ رہی؟ آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، بیٹھے رہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے علماء بھی بڑے غور سے نواز رہے ہیں، سن تو نہیں رہے ہیں کہ سننا میرے جیسے کم علم کو کیا ہے، مگر نواز رہے ہیں اپنی خاموشی سے۔ آپ لوگ بھی ذرا مجھے ایک مرتبہ ذرا زور سے سیدہ خدیجہ کے نام کے پہ کہیے سبحان اللہ۔ ارے آپ کی ماں کا ذکر کر رہا ہوں، زور سے تو بولو سبحان اللہ۔ اور اس ذکر کے درمیان میں اگر کوئی دعا ایسی ہو جو اب تک قبول نہیں تو مانگ کے دیکھ لینا، میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ دعا قبول ہوگی، کیونکہ یہ ذکر سیدہ خدیجہ کا چل رہا ہے، اس کا چل رہا ہے جس کا ذکر حضور کرتے ہیں۔ ذرا زور سے تو بولو۔ آج مدینے والے سرکار مدینے سے دعا دیتے ہوں گے کہ دیکھو ڈھبارسی میں میرے امتی، میری محبوبہ، میری خدیجہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج کے زمانے کی عورتوں نے بڑا جو ہے نا وہ میک اپ پر دھیان دیا، ان کو لگا کہ جیسے میک اپ سے جو ہے نا وہ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتی ہیں، مگر سنیں میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ آج کہا ہے، آج کے بعد نہ کہنا۔ فرماتے ہیں میرے آقا سنو خدیجہ، سنو عائشہ، ایک مرتبہ میں گھر آیا، لوگوں نے میرے اوپر پتھر مارے تھے، تکلیفیں دی تھی، پریشان کیا تھا، میں جب گھر میں آیا میرے چہرے کو دیکھ کے خدیجہ نے پہچانا، کیا ہوا میرے آقا، ذرا سمجھتے رہنا، کیا ہوا میرے آقا، کیا ہوا میرے سرکار؟ میں نے کہا خدیجہ لوگ میرے پیچھے آئے ہیں، میرے پتھر مارتے ہوئے آئے ہیں، حضور کو اندر فرماتے مجھے اندر لے گئیں، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اوپر بٹھالا، خود نیچے بیٹھی۔ کوئی عام خاتون کا ذکر کر رہا ہوں میں آپ سے کہ یہ حضور کے قدموں بیٹھ گئیں؟ آپ انہیں سمجھتے ہیں کون ہے یہ؟ پورے عرب کی سب سے مالدار عورت، جن کے پاس تقریباً 1,00,000 اونٹ تھے۔ آج کے زمانے میں کوئی ان کی برابری کیا کرے گا؟ ان کے کپڑوں میں اسلام لانے سے پہلے سونے کی کڑائی ہوا کرتی تھی۔ عام عورت کی بات نہیں کر رہا ہوں، خدیجۃ الکبریٰ کی بات کر رہا ہوں، ملکۃ العرب کی بات کر رہا ہوں، اس کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں ایک عورت کے آنگن میں اتنی برکتیں اللہ نے نہ تو جمع کی ہیں نہ کبھی جمع کرے گا۔ خدیجۃ الکبریٰ کوئی عام نہیں ہے، وہ نانی اس حسین و حسن کی ہے جو سارے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وہ ماں اس فاطمۃ الزہرا کی ہے جو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، وہ میاں وہ ساس اس علی المرتضیٰ کی ہے جو ولیوں کا سردار ہے، اور وہ بی بی اس مصطفیٰ جان رحمت کی ہے جو سارے نبیوں کے سردار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، فیضان صحابہ کرام، فیضان اہل بیت اطہار، زندہ باد زندہ باد۔ تھوڑی سی مالدار عورت کسی غریب کے گھر میں آ جائے نا تو پوری زندگی تانے دیتی ہے، تیرے گھر میں ہے کیا، میرے باپ کے گھر میں یہ ہے۔ یہ اس کے ننگا پن ہے، اس کے کم ظرفی ہے اس کی۔ یہ میرے نبی پاک کی جو بی بی ہیں سیدہ خدیجہ حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئیں اور جا کے عرض کرتی حضور سرکار میرے آقا کریم یہ دودھ پیجئے۔ حضور نے دودھ پی لیا گلاس میں، پھر اس کے بعد سرکار کے قدموں میں بیٹھ کے بولی یا رسول اللہ آپ دل تھوڑا نہ کریں، خدیجہ رہے نہ رہے ایک دن وہ ضرور آئے گا
کہ اللہ آپ کو بڑی عزت عطا فرمائے گا. ایسے یہ پتھر نہیں مارتے رہیں گے, ایسے یہ آپ کے اوپر ظلم نہیں کرتے رہیں گے. ایک وہ دن آئے گا, ایک وہ دن آئے گا. وہی تو میں کہتا ہوں, جو ماں کے اندر عادت وہی بیٹی کے اندر عادت آتی ہے. مولا علی کہتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر میں 15 دن کے بعد حاضر ہوا. آپ اپنے نبی کو جانتے کتنا ہیں, آپ اپنے نبی کو پہچانتے کتنا ہیں. آپ کے پاس اگر وقت نہیں ہے تو رسول اللہ کے لیے نہیں ہے, اللہ کے پیغمبر کے لیے نہیں ہے. حضرت سیدنا علی کہتے ہیں میں اپنے دروازے پہ گیا, میں نے جا کے دروازے پہ جب آواز دی تو میری بی بی نے دروازہ کھولا اور مسکرا کے مجھے سلام کر دیا. یہ ایک طریقہ ہے جو گھروں کو جنت بنا سکتا ہے. اور دیکھو عام حالات میں سلام نہیں کیا ہے, یہ بھی سوچنے والی بات ہے. کس حالات میں سلام کیا؟ حضرت علی کہتے ہیں 15 دن کے بعد میں گھر آیا تو میری بیوی نے جب دروازہ کھولا تو میں نے کہا مجھے بڑی بھوک لگی. تو انہوں نے پھر مجھے پانی دیا. میں نے کہا پیاس نہیں لگی, بھوک لگی. اس حدیث کو میں نے حضور کے گنبد خضرا کے نیچے بیٹھ کے 2022 میں 21ویں روزے کو پڑھا تھا, یعنی حضرت علی کی شہادت والے دن. میں مولا علی کی شانیں پڑھ رہا تھا تو یہ حدیث میرے سامنے آئی, میرے دل کو لگ گئی. سیدنا مولا علی کہتے ہیں مجھے انہوں نے پانی دیا تو میں نے کہا پیاس نہیں لگی ہے, مجھے بھوک لگی ہے. تو وہ اندر چلی گئی. میں نے کہا فاطمہ کھانا لائے, نہیں آئی. پھر میں نے آواز دی کھانا لائے, نہیں آئی. پھر میں نے آواز دی سیدہ کھانا لائیں, تو اندر سے رونے کی آواز آئی. میں اندر گیا, میں نے جا کے دیکھا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی, جس کا چہرہ نبی کی طرح, بولے نبی کی طرح, جس کی آواز نبی کی طرح, لہجہ نبی کی طرح, نقشہ نبی کی طرح, اٹھے تو نبی کی طرح لگے, بولے تو نبی کی طرح بولے, مسکرائے تو مصطفیٰ جان رحمت کی طرح مسکرائے. اما عائشہ فرماتی ہیں کوئی ہو بہو اگر بالکل حضور کی طرح تھا تو وہ سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا تھیں. حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا آپ روتی کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے بڑا افسوس ہے کہ میرے شوہر گھر آئے ہیں اور میں آپ کو کھانا نہیں دے پا رہی ہوں. ایسا طریقہ کبھی سنا آپ نے؟ ایسا سنا کبھی؟ کہا کیوں کہ جب آپ گھر سے گئے تھے تو کئی دن کا ہمارے گھر میں فاقہ تھا, آج بھی کئی دن ہو گئے گھر میں ہمارے کچھ پکا نہیں ہے. سناؤ اپنی بیٹیوں کو ماڈرن لڑکیوں کے طریقے, ٹک ٹاکر اور ناچنے والی لڑکیوں کو دکھواؤ, ٹک ٹاک دکھواؤ, فلمیں تو ویسے بگڑیں گی. انہیں کیا پتا کہ دین کیا ہے, زندگی کیا ہے, انہیں آئیڈیلی کچھ نہیں پتا. اقبال نے کہا تھا جس گھر میں حضور کی بیٹی کا ذکر نہیں ہوگا وہ گھر برباد ہونے سے بچ نہیں سکتا. کہاں سے آئے گا جذبہ؟ حضرت علی کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ آپ کو کھانا نہیں دے پائی ہوں, کئی دن سے گھر میں کھانا کچھ نہیں بنا. تو پھر میں نے کہا آپ نے مجھے بتایا نہیں. تو کہتے ہیں پھر جب انہوں نے اگلے جملے کہے نا تو میں کہتے ہیں کھڑا تھا اور بیٹھ کے رویا. میں نے ان سے پوچھا آپ مجھے بتا دیتی کہ کچھ نہیں گھر میں؟ تو انہوں نے کہا میرے ابا نے جب مجھے رخصت کیا تھا تو فرمایا تھا علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو. مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنے پر غور کیا تو میرے پاس کچھ نہیں تھا. کہتے ہیں سیدنا علی میں رونے لگا تو پھر وہ بھی اور روئی. میں نے کہا اب اتنا کیوں روتی ہیں؟ کہنے لگی آپ چلے گئے تھے, میرے ابا کے گھر میں 15 دن سے چولہا نہیں چلا ہے. اللہ کہتے ہیں حضرت علی بچوں کا بھوک میں نے سنی مگر بے قراری اتنی نہ ہوئی. مگر جیسی حضور کا سنا میں گھر سے نکلا مزدوری کرنے. آج سے ڈھوارسی میں یا آس پاس کا کوئی مسلمان مزدوری کرنے نکلے تو سر جھکا کے نہیں, سر اٹھا کے نکلے. جب کوئی کہے بھائی بڑا سر اٹھا کے جا رہا ہے, کیوں؟ کہنے لگا اس وجہ سے کہ مزدوری اللہ کو بھی پسند ہے, اس کے رسول کو بھی پسند ہے, یہ علی کی بھی سنت ہے, یہ مصطفیٰ جان رحمت کی بھی سنت ہے. کبھی میاں اپنے باپ کا نام بتانے سے پہلے بالکل شرمایا اور میں نہ کرو. کوئی باپ غریب ہو تو آپ نام نہیں بتاتے فلاں کا بیٹا ہوں. اگر تمہارا باپ غریب ہے اور مزدور ہے تو فخر سے کہا کرو ہاں بھائی میں مزدور کا بیٹا ہوں, میرے باپ نے مجھے حرام کی نہیں بلکہ اپنے خون پسینے کی کمائی سے بڑا کیا ہے. سیدنا مولا کائنات کہتے ہیں میں گیا ایک یہودی کے گھر باغ میں, میں نے کہا مجھے کچھ ملے گا کام کرنے کے لیے؟
اس نے کہا ایک کھجور دوں گا، ایک ڈول دو اگر میری کھجور کے جو ہے وہ پیڑ کو. کہتے ہیں کنویں سے پانی نکالنا بڑا مشقت سے، کہتے ہیں میں نے 1 2 3 4 5 6 7 17 ڈول نکالے اور 17 عجبہ کھجوریں میرے ہاتھ پہ جب اس نے دیں اور میں تھک گیا. پھر میں کہتے ہیں میں نے کھجور دیکھی، میں خود بھی بھوکا تھا، مگر جب حضور یاد آئے تو میں نے ایک کھجور چکھ کے بھی نہیں دیکھی، بلکہ ایسے 17 کی 17 کھجوریں حضور کے پاس لے گیا. یہ کتنی بڑی بات ہے، سوچو انسان خود بھوکا ہو اور پھر وہ 17 ڈول بھی نکالے اور اس کے بعد ہاتھوں میں کھجور بھی آ جائے پھر بھی ایک بھی نہ کھائے. یہ علی کی محبت ہے. کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لے کے گیا، یا رسول اللہ لیجئے. اب میں نے جب سلام کیا حضور نے دیکھا، کہا علی تم آ گئے؟ جی حضور میں آ گیا. اور پھر میں نے کھجور، حضور یہ آپ کے لیے نذرانہ لے کے آیا ہوں. سرکار نے مجھے دیکھا اور فرمایا کہ تیرا حسن، تیرا حسین اور تیری بی بی فاطمہ بھوکی ہے، ان کے لیے نہیں لے کے گئے؟ کہتے ہیں علی، کہتے ہیں مولا علی میں رونے لگا. میں نے کہا یا رسول اللہ حسن سے بھی زیادہ، حسین سے بھی زیادہ اور اپنی بی بی فاطمہ سے بھی زیادہ علی آپ سے پیار کرتا ہے. سیدنا مولا کائنات کہتے ہیں میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، دونوں ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے اور کہا، عرض کی میرے مالک میرے علی سے راضی ہو جا، میں بھی اس سے راضی ہوں، تو علی سے راضی ہو جا. فرماتے پھر میرے گھر گئے اور پھر کھجور کے اندر سے گٹھلیاں نکالی، پھر میرے حسن کے منہ میں ایک کھجور دی، پھر حسین کے، جب حسین نے حسن نے دونوں نے نانا کے ہاتھ سے کھجور کھائے تو دونوں بچے رو کے نانا سے جب چپٹے، اللہ اکبر، حضور کی بیٹی ایک طرف سے آنکھوں میں آنسو آئے. سرکار نے فرمایا اے آل محمد یہ دنیا تمہارے لیے نہیں ہے، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں حسن حسین، اور فاطمہ تو میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردارہ ہے. کبھی آپ نے اپنی بیٹیوں کو سنائی یہ باتیں؟ اپنی بیٹیوں کو بتائیں یہ باتیں؟ کبھی آپ نے یہ باتیں سنائی؟ وہ کسے اپنا آئیڈیا سمجھے، کس کو سمجھیں گی؟ انہیں پتہ ہی نہیں خدیجۃ الکبریٰ نے کیا قربانیاں دی ہیں. آپ کو پتا ہے یہ جو غار حرا ہے، آج بھی کوئی جوان سے جوان آدمی چڑھے گا تو اب تقریباً 4 کلومیٹر ہو گئی، انہوں نے سڑیاں بنا دی دور دور کر کے، پہلے 2.5 کلومیٹر تھی اب 4 کلومیٹر سے زیادہ ہے. جب آپ چڑھیں گے، جوان آدمی چڑھے گا ایک بار تو اس کے مرتبہ دوسری مرتبہ وہ مکے میں چاہے 10 دن رہے گا پھر بھی نہیں چڑھ پائے گا، اتنی سخت وہ چڑھائی ہے. مگر امی عائشہ، امی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، میرے نبی پاک جب اوپر جب غار حرا میں سرکار عبادت کرتے تھے تو حضور کے لیے کھانا لے کے جاتی تھی اور دن میں 2 بار کبھی جاتی تھی، کبھی ایک دن میں 1 بار تو جاتی تھی. مکے شریف سے، کعبے شریف سے جہاں ان کا گھر ہے غار حرا 4 کلومیٹر، اور وہ چڑھتی تھی تو 2.5 کلومیٹر، 6.5 یا 7 کلومیٹر چڑھتی تھی. اور ایسے چڑھتی ہوں گی وہ کہ جب کی عمر 60 سال سے اوپر تھی، کیسے چڑھتی ہوں گی. اب دیکھیں یہ وفا کی باتیں، جب لے کر کے گئیں ایک دن کھانا، اب وہ لے کر کے گئیں کھانا، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ آپ کھانا بعد میں کھائیں، یہ جو کھانا لے کے آئی ہیں خدیجہ ان کو اللہ سلام پہنچاتا ہے. ذرا زور سے تو بولو، خدیجہ کو اللہ سلام کہتا ہے. یہ شان ہے خدیجۃ الکبریٰ کی. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ جبرائیل کا بھی آپ سلام آپ خدیجہ کو پیش کریں، خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہونے والا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اپنا دل لگا لو جنت المالا شریف کی طرف اور سوچو تو کس عظیم ہستی کا ذکر آپ سن رہے ہو. اور یہ میری سعادت ہے، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، اور یہ آپ کی سعادت ہے جو آپ سن رہے ہیں. ہم خدیجۃ الکبریٰ کی بات کر رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں ایک دن لوگوں نے کہا ہم کلمہ نہیں پڑھتے، تو میں نے کہا خدیجہ کچھ لوگ کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں. پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پر قرضہ ہے، کچھ کہتے ہیں ہم قیدی ہیں، ان کے جو ہے وہ غلام ہیں تو وہ ہمیں ماریں گے. تو کہا آپ سب کو بلائیں. فرماتے ہیں میں سب کو بلا لایا. اس نے ایک ٹینٹ لگوایا خدیجہ نے، اور کہتے ہیں اتنا سونا اکٹھا کیا گھر میں سے کہ مجھے خدیجہ نظر نہیں آ رہی تھی، میں خدیجہ کو نظر نہیں آ رہا تھا. پھر اس نے کہا او لوگو، پیسے کی وجہ سے کلمے سے دور نہ بھاگو، آؤ تمہیں قرضے سے آزاد خدیجہ کا کام ہے کرانا، تمہیں غلامی سے آزاد خدیجہ کرائے گی، کلمہ پڑھ لو، تمہیں رب سے ملانا میرے آقا کا کام ہے، میرے سرکار کا کام. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ ویسے مجھے پوچھنا تو نہیں چاہیے، بات بڑی ضروری چل رہی تھی، مگر پھر بھی بیٹھ جاؤ، پانی تو بعد میں بھی پی لو گے، مگر میری باتیں پھر آپ کو نہیں ملیں گی، ہے نا. ہو سکتا ہے کہ بندہ تقریر آخری بار کر رہا ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سننے والا آخری بار سن رہا ہو.
بولو تم نے مرتے ہوئے لوگ نہیں دیکھے؟ تو میں تو بڑے دیکھتا ہوں، روز خبریں دیکھتا ہوں، فلاں جگہ فلاں جگہ، پھر سوچتا ہوں وہ دن کیا ہوگا جب مجھے بھی لوگ گھسیٹ کے قبر میں دفن کر دیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنی موت سے بے خبر ہے، مگر اس سے اس کا رب غافل نہیں، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ادھر دیکھو میں بات کیا کر رہا ہوں، خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہونے والا، ایک عورت آئی، ادھر دیکھو، پرانی سہیلی تھی، آ کے بولی خدیجہ ارے تیرے پاس کتنے کپڑے تھے، سونے کے کڑے ہوئے کپڑے پہنتی تھی، آج یہ پھٹا ہوا لباس، جب تو مرے گی کوئی تیرے دفن میں نہیں جائے گا، تیرے پاس کھانا نہیں، فاقے ہوتے ہیں تجھے، کیا دیا تجھے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تانا دینے لگی، میں تیری سہیلی ہوں، سمجھانے آئی ہوں، اسلام چھوڑ دے، موت کا وقت ہے، اور کہا کہ کوئی جنازے میں نہیں جائے گا، اگر تو اسلام چھوڑ دے گی تو بھیڑ ہو جائے گی تیرے جنازے میں، اور میں تجھے سمجھانے آئی ہوں، ہم لوگ تیری مدد بھی کر دیں گے، تو غریب بھی ہو گئی ہے، حالانکہ ملکۃ العرب تھی، بتا کیا دیا تجھے محمد نے؟ جب حضور کا نام لیا تو سیدہ خدیجہ پوری طاقت سے بیٹھ گئیں اور فرمایا کیا بکتی ہے تو، مجھے کیا دیا میرے آقا نے؟ سون، مجھے یہ دیا کہ اب سے لے کے قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے حضور نے مجھے سب کی ماں بنا دیا ہے، مجھے ام المومنین بنا دیا۔ اور فرمایا کہ تو بات کرتی ہے میرے جنازے میں، سن مجھے جنازے کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ میں اس کی بیوی ہوں کہ ساری کائنات اللہ نے بنائی اسی کے لیے ہیں، وہ میرے آقا ہیں۔ یہ سن کے وہ عورت بولی خدیجہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ کہا تو خود مجھے وہ گمراہ کرنے کے لیے آئی تھی، کہ جس کو موت کے وقت میں بھی ایمان اتنا پکا ہو وہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ کلمہ سیدہ خدیجہ نے کہا جاؤ فاطمہ اب آخری باتیں ہیں، آپ ذرا دھیان سے سن لو، بس اسی کے بعد میں نے آپ کی چھٹی کر دینی ہے، تقریر ختم کر دینی ہے 1 بجے سے پہلے، مگر آپ کو میری بات پر دھیان دینا ہے، یہ آخری باتیں ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے آواز دی جاؤ فاطمہ اپنے ابا کو بلا کے لے کے آؤ، حضور آئے تو دیکھا کہ خدیجۃ الکبریٰ لیٹی ہیں۔ کہا میری خدیجہ پہلے میں آتا تو اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی، اب کیا ہوا ہے؟ سوچو تو یہ وہی خدیجہ ہیں جب پتھر مارتے تھے کفار تو وہ جو حضور کے زخموں پر مرہم لگاتی تھی، وہی خدیجہ ہیں۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ میں انسان نہ ہوتا، کاش وہ پھایا ہوتا جو حضور کے زخموں پر سیدہ خدیجہ لگاتی تھیں، کاش حضور کے گھر کا وہ اللہ اکبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا وہ ایک پیالہ ہوتا جسے سرکار نے اپنی مبارک دہن سے لگایا ہے۔ میرے نبی پاک نے دیکھا سیدہ خدیجہ ایک دن رو رہی تھیں شیب ابی طالب میں، ذرا دیکھو تو جو ملکۃ العرب تھی اس کا وصال فاقے سے ہوا۔ کیسے ہوا فاقے سے؟ ایسے ہی اس سیدہ خدیجہ کا ذکر نہیں کرتے لوگ، سب کے ذکر کرتے ہیں، اس کا بھی ذکر اس کا بھی ذکر، میں اپنے پیر کا یہ اپنے پیر کا، وہ جسے مانتا ہے اس کا وہ جسے، سیدہ خدیجہ کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ ان کے نام کی محفلیں کیوں نہیں ہوئی؟ ان کے نام کی کانفرنسیں کیوں نہیں ہوئی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کے نام کے چرچے کیوں نہیں ہوئے؟ حالانکہ اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں، فائدہ تو اس امت کا ہے۔ ایک کمپلیٹ آئیڈیل ملتا، ایک خاتون ملتی، کوئی عام خاتون نہیں ہے۔ میں اگر سیدہ خدیجہ پر بیان کرنے لگوں، حالانکہ طالب علم ہوں، الحمدللہ میں پوری رات گزار سکتا ہوں، مگر سیدہ خدیجہ کو آپ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی، مگر ذات خاص خاص باتیں بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فیضان سیدہ خدیجہ یہاں پر برت جائے۔ میری وہ بہنیں، میری وہ بیٹیاں جو اسلام میں تو ہیں مگر پردہ نہیں کرتی ہیں، انہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ جب کہ جہالت تھی، جب کہ زنا کرنا کوئی برا کام نہیں مانا جاتا تھا، جب کہ عرب میں عورتیں زنا کرنے کو برا نہیں سمجھتی تھی، اس زمانے میں جو سیدہ خدیجہ تھی انہیں لوگ طیبہ طاہرہ کہا کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھی اس خدیجہ کو کس نے بے پردہ، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ جہالت کا دور تھا تب بھی طیبہ طاہرہ کہتے تھے لوگ۔ میں بات کر رہا ہوں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، حضور نے ایک دن دیکھا تو رو رہی ہیں شیب ابی طالب میں۔ شیب ابی طالب میں 3
سال تک حضور کا بائیکاٹ کیا گیا تھا. حضور فرماتے ہیں میرے قوم کے بچے چھوٹے چھوٹے جب روتے تھے بھوک سے تو ان کے رونے سے پہاڑوں کے دل تو ہل جاتے تھے, مگر کفار مکہ کے دلوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا. ایک دن حضور آئے تو سیدہ خدیجہ رو رہی ہیں. پوچھا اے خدیجہ کیوں روتی ہو میری خدیجہ, کیا ہمت ہار گئی؟ کہ نہیں نہیں یا رسول اللہ, آپ کی 4 بیٹیاں ہیں, چاروں 9 دن سے بھوکی ہیں, اب ان سے بات چیت نہیں ہوتی, ان کی آواز نکلنا بند ہو گئی. تم بھی تو بیٹی والے ہو, آپ کے بھی تو بیٹیاں ہیں. سیدہ خدیجہ نے عرض کی حضور آپ کی 4 بیٹیاں اتنی بھوکی ہیں کہ ان کی آواز. اللہ اکبر. میرے حضور نے دعا کی اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا. یا رسول اللہ یہ پیڑ کے پتے ہیں, میں لے کے آیا ہوں نذرانے کے طور پر, اس کو رکھے ہیں. حضور نے 9 دن کے بعد اپنی بیٹیوں کو پیڑ کے پتے کھلائے. آج یہی شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد سیدہ خدیجہ کی طبیعت بگڑی. حضور آئے, فرمایا خدیجہ پہلے آتا تھا اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی, آج کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ کمزوری زیادہ ہے, اٹھا نہیں جاتا. اے ضعف مدد کر, در احمد پہ گرا دے, اور دربان کہیں اٹھ تو میں کہوں کہ اٹھا نہیں جاتا. تم کو مدینے کے بارے میں کیا پتا؟ ہم لوگ مدینے جاتے ہیں, کچھ لوگ بدتمیزیاں کرتے ہیں, انٹرنیٹ پہ تانے کستے ہیں, بپتیاں کستے ہیں, کمنٹ کرتے ہیں. تمہیں کیا پتا مدینہ کیا ہے؟ ایک بار تم در و بام تو دیکھو, ایک مرتبہ میرے سرکار کا, ایک مرتبہ تمہیں ابھی یہ زخم لگا نہیں نا, یہ زخم ہے طیبہ کا, یہ سب کو نہیں لگتا. تم کو پتا لگے گا کہ جب تم ایک مرتبہ مدینے والے کا دربار دیکھو گے, تم کو جب یہ عشق لگ جائے گا تب تم یہ باتیں نہیں کرو گے. ابھی تمہاری لا علمی ہے کہ تم مدینے جانے والوں پر طنز کستے ہو, تم مدینے جانے والوں پر تو طنز کرتے ہو, تمہیں پتہ نہیں مدینے خود نہیں جاتا, حضور اس کو بلاتے ہیں وہ جاتا ہے. مجرم بلائے آئے ہیں, جاؤ کا ہے گواہ. کبھی آپ مدینے شریف کے ان بازاروں کو دیکھو, کبھی حضور کی گلیوں کو دیکھو, اور طنز کرنے والوں کبھی گنبد خضرا کی تم نے رونقیں دیکھی ہوتی تو تم کبھی طنز نہ کرتے. تمہیں کیا پتا کہ جب رات کو مدینہ یاد آتا ہے تو ایک عاشق پہ کیا گزرتی ہے. تم کو کیا پتا کہ جب مدینے پاک سے دوری ہو جاتی ہے تو بندے کے دل پہ کیا گزرتی ہے. میرے آقا کریم کے غلاموں سنو, سیدہ خدیجہ نے عرض کی حضور مجھ سے اٹھا نہیں جاتا. سرکار گئے, بولو خدیجہ. اللہ اکبر, کیا بات ہے یا رسول اللہ, میں بس ایک آخری بات آپ سے کر رہی ہوں یا رسول اللہ. بات یہ ہے میں نے جو بھی آپ کی خدمت کرنی تھی کی, مگر پھر آپ اللہ کے رسول ہیں, نبیوں کے سرتاج ہیں, اور میں ایک عام خاتون ہوں, مجھ سے کوئی کمی رہ گئی ہو سرکار, کبھی کوئی مجھ سے تکلیف پہنچی ہو آپ کو تو آج آپ مجھے معاف کر دیں. تو امیر حرم, میں فقیر عجم, تو کجا من کجا. میرے نبی پاک آگے بڑے, ہاتھ پکڑا اور فرمایا خدیجہ تجھ سے میں بھی راضی ہوں, میرا رب بھی راضی ہے. اے میری خدیجہ تو جنت میں بھی میری بیوی بنے گی, جنت میں تیرا محل سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے. اور پھر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ دوسری میری گزارش یہ تھی کہ ایک جوڑی کپڑے اپنے مجھے عطا کر دیں. اتنی بڑی بات سنیں آپ, حضور خود نہیں بولتے ان ہوا الا وحی یوحا, اللہ کے رسول عام بات نہیں کرتے, حضور وہی بات کرتے ہیں جو رب کہلواتا ہے. حضور اپنی طرف سے نہیں بولتے. اور یہ جملہ سنیں کہ سیدہ خدیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایک جوڑی کپڑے آپ کے لینا چاہتی ہوں. کہا کیوں؟ کہا ایک جوڑی کپڑے کفن بنا کے قبر میں لیٹوں گی تاکہ آپ کا کفن جہاں ہوتا ہے وہاں عذاب کوئی نہیں آتا. کہاں تم نے عقیدے گڑے ہیں, کون سے عقیدے تم نے پڑھے ہیں؟ یہ پہلی مومنہ کا عقیدہ ہے کہ حضور کے کپڑے جہاں آ جائیں وہاں عذاب کوئی نہیں آتا. یہ تم نے کون سے اسکول میں بیٹھ کے یہ تعلیم پڑھ لی؟ یہ تعلیم تم نے کہاں سے لی ہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے؟ ارے کیسے نہیں کر سکتے؟ نبی تو وہ ہے کہ اللہ کے فضل سے کچھ بھی کر سکتے ہیں. پیڑوں کو کبھی چلوا سکتے ہیں, سورج کو واپس بلوا سکتے ہیں. نبی پاک تو وہ ہیں کہ قیامت کے دن جب ایک اشارہ فرمائیں گے تو حضور کی نہ جانے کتنی امت اللہ جنت عطا کر دے گا امت کو. ایک میں کیا, میری اسیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. یہ کون سے عقیدے کے ساتھ اپنی زندگی جی رہے ہو؟ عقیدہ سنبھالو, باہر آؤ. یہ سیدہ خدیجہ کا عقیدہ ہے. یا رسول اللہ ایک جوڑی کپڑا دے دیجئے, وہ پہن کے قبر میں لیٹنا چاہتی ہوں.
جہاں آپ کی مٹی، جہاں آپ کا کپڑا ہوتا ہے وہاں عذاب کوئی نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا خدیجہ تم کپڑے کی بات کرتی ہو، تم کہو تو میں اپنی کھال نکال کے تمہیں دے دوں، کھال نکال کے دے دوں. اللہ. اور پھر حضور سے عرض کی حضور میں نے اور بیٹیوں کی تو شادیاں کر دی، اب میری فاطمہ بچی ہے، اس کا خیال رکھیں. توجہ کرو میرے بھائی، اس کا. ہاں ہاں. پھر حضور کو آخری بار دیکھا خدیجۃ الکبریٰ نے. اس سال کا نام حضور نے عام الحزن رکھا جس سال سیدہ خدیجہ کا وصال ہوا. گئے قبر میں حضور سیدہ خدیجہ کو رکھا. پھر ایک دن کعبے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اونٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی، سر حضور نہیں اٹھا رہے ہیں. اللہ اکبر. کسی نے جا کے کہا فاطمہ آپ کے ابا کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھی ہے. وہ 8-9 سال کی بچی حرم میں آئی، آنے کے بعد حضور کی اوپر سے وہ ہٹائی اونٹ کی اوجڑی، اور اس کے بعد اس آب زمزم سے حضور کی زلفوں پہ غلاظت لگی تھی نا، تو آب زمزم سے اس کو صاف کرنے لگی. حضور نے بیٹی کو دیکھا حرم میں، بیٹی نے اپنے والد کو دیکھا. تو پھر جیسے ہی حضور نے دیکھا حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. معلوم ہے بیٹی نے کیا کہا؟ 8 سال کی بیٹی نے عرض کی ابا جان آپ بالکل بھی غم نہ کریں، میری امی خدیجہ کہتی تھیں فاطمہ دیکھنا میں رہوں نہ رہوں ایک دن وہ آئے گا اللہ تیرے والد کو بڑی عزتیں عطا فرمائے، بڑی عزتیں عطا فرمائے. ہم نے کون سی دنیا میں دل کھولے، ہم تو دنیا دار ہو گئے. بس بہنیں بھی ہماری دنیا دار ہو گئی، مرد بھی عورتیں بھی. سب نے حضور کو کتنا یاد کیا، کتنا ہم نے دین پر عمل کیا. ہماری زندگی بس ایسے ہی گزر رہی ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں. حضور کی محبت سے دور ہیں ہم. اسی وجہ سے لوگ نہ حضور کو سمجھے، نہ اللہ کی محبت کو سمجھے، نہ اس کے ارشادات کو سمجھے. ہم نے اپنی زندگیاں برباد کر لی، ہماری بیٹیاں ہمارے گھروں میں بربادی شروع ہو گئی حضور کا دامن چھوڑ کے. ہمیں کوئی فائدہ ہوا؟ بولو بولو جلدی بولو، کوئی فائدہ ہوا؟ بلکہ اتنا نقصان ہوا کہ اب زمانے لگ جائیں گے اس نقصان کی ہم بھرپائی نہیں کر سکتے. یہ ایک انتقال ہونے کے بعد برسی کی پروگرام ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہم لوگ کیا دنیا سے نہیں جائیں گے؟ ہم کو بھی دنیا سے جانا ہے نا. مگر وہ ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں اور وہ بچے بڑے ہی لائق سعادت مند ہیں جو جیتے جی اپنے باپ کی خدمت کر لیتے ہیں. بولو ہے نا. بعد مرنے کے بھی کرو، یاد رکھو مگر جیتے جی زیادہ ضروری ہے. جو سفید داڑھی والا گھر میں اچھا نہیں لگتا نا، جب یہ ایک دن نہیں ہوگا تو رویا کرو گے تو پھر دوسرا ملے گا نہیں. اس میں یہ ایسا ہے. باپ باپ ہے اور ماں ماں ہے. پچھلی بار آیا تھا میں نے ماں باپ پر تھوڑا بیان کیا تھا. آج میں اپنی باتیں سیدہ خدیجہ پر، ان کے نام کے ذکر پر، برکتوں پر. اعلیٰ فرماتے ہیں عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام. میں خدیجۃ الکبریٰ کی بات کرتا ہوں. 38 سالہ زندگی ہے حضور کی شادی شدہ، جس میں 28 سال صرف سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ حضور رہے ہیں. یعنی 28 سال جب تک وہ نکاح میں رہیں کوئی دوسرا حضور نے نکاح نہیں فرمایا. خدیجۃ الکبریٰ کی شان ہے. میں نے بیان کر دیا. آپ سے ایک بات آخر میں عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کو بدلو، اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنے رب کو راضی کرو. نوجوانوں یاد رکھنا یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی اور موت نزدیک تر آتی چلی جا رہی ہے. ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھ لیا. اچھا دیکھیں آپ، کل پرسوں کی بات ہے، ہمارے گاؤں سے ایک بارات جا رہی تھی. وہ بارات چلی گئی اور چھوٹا بھائی بائک سے جا رہا تھا بارات میں اپنے بھائی کی. وہ بارات میں نہ پہنچ سکا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایک بھائی کے سیرا بندھا تھا تو ایک بھائی کے کفن کی تیاری شروع ہو گئی. وہ ادھر سے آیا، اس نے سوچا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی وہ جو دولہا بن کے چلا تھا، جب واپس آیا تو اپنے بھائی کی جب اس نے لاش دیکھی ہوگی، حالانکہ نکاح تو ہو چکا، کر دیا جلدی جلدی میں اور واپس کر دیا، تو کیا غم آنے میں دیر لگتی ہے. خوشی میں خدا کو بھول جانے والوں، میں نے سنا کہ رات میں وہ لڑکا بہت ناچا تھا جس کی صبح موت ہوئی. ادھر تو دیکھو یار، ادھر تو دیکھو.
میری طرف تو دیکھو. وہ لڑکا بڑا ناچا تھا رات میں, بہت ناچا تھا, اور وہ ناچ ناچ کے دوسرے دن گھر میں ڈی جے بجائے تھے. پہلے دن رات میں خوب اللہ کو بھول گئے تھے وہ لوگ, مگر دوسرے دن پورا گھر اللہ اللہ کرنے لگا. ہائے اللہ یہ کیا ہوا؟ تبھی تو میں کہتا ہوں خوشیوں میں اللہ کو بھول جانے والوں, غم آنے میں ٹائم نہیں لگتا. جس گھر میں شہنائیاں بجتی ہیں پھر وہاں ماتم بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں کہ موت بتا کے آئے گی. اس لڑکے کی عمر ہی کتنی تھی؟ 18-19 سال. سوچا تھا اس نے کہ میں بارات میں جا رہا ہوں یا قبرستان چلا جاؤں گا, پوسٹ مارٹم ہاؤس چلا جاؤں گا, مجھے پھاڑا جائے گا, مجھے چیرا جائے گا, مجھے رکھا جائے گا تختے پر غسل پر, اور پھر مجھے نہلایا جائے گا. کتنے مر گئے, کتنے مرنے والے ہیں, اور کتنے بچے ہیں؟ دنیا نے کسی کو نہیں چھوڑا, نہ کسی امیر کو چھوڑے یہ موت, نہ کسی غریب کو چھوڑے, نہ مالدار کو چھوڑے, نہ غریب کو چھوڑے, نہ فقیر کو چھوڑے, نہ بادشاہ کو چھوڑے, نہ عالم کو چھوڑے, نہ جاہل کو چھوڑے. مولا علی فرماتے ہیں جس نے موت سے پنجہ لڑایا وہ ذلیل ہو گیا. موت نے کتنوں لوگوں کو بالکل بیکار کر دیا. سیدنا مولا کائنات فرماتے ہیں میں یہ پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں نابالغ مر جاؤں اور پھر جنت میں چلا جاؤں. نہیں, میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں بالغ ہو کے میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ میں بالغ ہوئے بغیر دنیا چلا جاؤں, بلکہ یہ پسند کرتا ہوں میں بالغ ہوں, اپنے رب کی معرفت حاصل کروں, اور جب جو جتنا اللہ کو جانتا ہے وہ اللہ سے اتنا ہی ڈرتا ہے. فرماتے ہیں میں اللہ کو جان کے مرنا چاہتا ہوں. اور پھر جب سیدنا علی کے تلوار ماری گئی, جیسے ہی تلوار ماری گئی سر ڈھلک گیا ایک طرف, تو آپ نے امام حسن کو روتے دیکھا تو فرمایا اے حسن رونا نہیں, تیرا باپ موت کو اس قدر جانتا ہے جس قدر دودھ پینے والا بچہ اپنی ماں کے پستان کو پہچانتا ہے. معاف کیجئے گا, بچہ اپنے ماں کے پستان کو پہچانتا ہو جانتا نہیں ہے. اگر ماں اس پر رحم کر کے دودھ نہ پلائے تو مر جائے گا. اور اس کا مطلب یہ ہے سیدنا علی فرماتے میں نہیں جانتا تھا مگر اللہ نے ویسے ہی مجھے موت کی معرفت عطا کی جیسے ماں اپنی ممتا کی وجہ سے اپنے بیٹے کو اپنے جو ہے وہ پستان کی معرفت. کیسے مرنا چاہتے ہو آپ؟ ایسے ہی کہ بالکل فلم دیکھ کے مرے تھے, گانا گا کے, ناچ گاچ کے. جس حال میں مرو گے, ہے نا. ایک صحابی حج کرنے گئے تھے تو اونٹ پہ ہی ان کا انتقال ہو گیا. حضور نے فرمایا یہ حج کرنے گیا تھا, یہ اب قیامت تک حج کرتا رہے گا. جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں. بس یہ آخری باتیں تھی میری کہ اپنی زندگی نہیں بدلیں گے, ہم تبدیلی نہیں لائیں گے. کون سے دن آئے گا جو نوجوان جب دنیا بیدار ہو رہی ہے, ہم کب بیدار ہوں گے؟ ہم کب کہیں گے کہ ہم ایسی شادیوں میں نہیں جائیں گے جہاں ڈی جے بجتا ہے, جہاں ڈانس ہوتا ہے؟ ہمارے نوجوان لڑکے کون سے دن یہ بات کہیں گے کہ بھئی ہمارا جو موبائل ہے, ٹھیک ہے موبائل ہے, مگر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ موبائل میں ہم نے اپنے آنکھیں برباد کر لیں, صبح سے لے کے شام تک بس ہم نے ریلیں دیکھی اور اپنی آنکھیں برباد کر لیں. یاد رکھو, آپ کیا سمجھتے ہو ڈیلیٹ کرنے سے گناہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے؟ نہیں. آپ کیا سمجھتے ہو لاک لگانے سے گناہ چھپ جائیں گے؟ آج تک کوئی ایسا ایک بھی ویڈیو کسی موبائل پہ چلا نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو. ایک بھی اسکرین پہ نہیں چلا. اچھا سنو تو, بزرگ امام غزالی نے لکھا کہ تم یہ بتاؤ فالتو باتیں کرتے ہو تو قیامت کے دن یہ ساری باتیں تمہاری اللہ کے سامنے پیش ہوں گی. چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے. لے وہ حاکم کے سپاہی آئے, کوش تیار ہے, کوش تیار ہے, کیا ہونا ہے. فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. 5 کہاں جاتے ہیں بولو؟ دفن کرنے نہیں, دفن کرنے تو ہزاروں جاتے ہیں کبھی کبھی, مگر قبر کے اندر جاتے ہیں 5. 4 دفن کرنے والے, 1 دفن ہونے والا. کہتے ہیں اب بھی تیری آنکھیں نہیں کھلی. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. آپ بھی گئے ہوگے کبھی قبر میں, وہ 1 کو رکھ کے باہر آ گئے. کیا سمجھتے ہو ہمیشہ رکھ کے تم ہی باہر آؤ گے؟ نہیں, ایک دن تمہیں, مجھے, ہم سب کو یہ دنیا بھلا دے گی. یہ کسی کو یاد نہیں رکھتی. یہ کتنوں کو بھول گئی, بڑے بڑے عظیم الشان بادشاہوں کو بھول گئی, یہ کسی کو یاد نہیں رکھتی. اس وجہ سے کہتا ہوں میرے بھائیوں میرے دوستوں, اپنے مالک کو یاد کرو,
اور اس سے توبہ کرو۔ ایک خاتون تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ایک عورت کے پاس اور ایک آدمی کے پاس آئی، آ کے بولی مجھے کچھ دے دے، میرے بچے بھوکے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا میں تو تجھے بہت دنوں سے دیکھ رہا تھا، تجھے پسند کرتا ہوں، مجھے ایک رات میں ایک عورت کے ساتھ زنا کرنا ہوتا ہے، تو رات کو آ جانا، میں تجھے دے دوں گا۔ اس نے میں اپنا جسم بیچنے نہیں آئی، واپس چلی گئی، بچے روئے، ایک بچہ بے ہوش ہو گیا، کچھ لائی ماں، پریشان ہوئی، واپس گئی، جو تجھے کرنا ہو کر لینا، میں مجبور ہوں، میرے بچے مر جائیں گے، کچھ کھانے کے لیے دے دے۔ چلی گئی، کھانا کھلا کے پلا کے پانی سلا کے آ گئی، رات کو بستر پہ اس کے بیٹھ گئی، اس نے دروازہ بند کیا، آگے آیا، یہ کانپنے لگی، اس نے اس کے ہاتھ لگایا تو وہ رو گئی، پھوٹ کے روئی۔ روتی کیوں ہے؟ پیسے نہیں ملے؟ پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے، ایمان بھی کچھ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے، اور آج میں اپنا جسم بیچنے آئی ہوں تب بھی میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس کریم سے، اس رحیم سے، اس بے پناہ طاقت والے سے یہی گزارش ہے مولا کہ اپنی بندی کو معاف کر دینا۔ تو گواہ ہے کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا، آج اس وجہ سے زنا کرنے آئی ہوں کہ میرے بچے بھوکے ہیں، مالک مجھے معاف کر دینا۔ وہ اس محبت سے روئی، اس جذبے سے روئی، اتنی پھوٹ کے روئی کہ میرا مالک بھی بڑا ہی کریم ہے، میرا فضل کرنے والا مولا بھی بڑا ہی کریم ہے۔ اس کے رونے سے اللہ نے اس کا دل دھو دیا جو زنا کرنے آیا تھا۔ بولا جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، تو نے میری آنکھیں کھول دی۔ اتنی پریشانی میں اللہ کو یاد کرتی ہے، جا چلی جا۔ وہ تو چلی گئی، وہ سجدے میں گر گیا، مولا مالک ایک رات آئی تھی، ہاتھ تک نہیں لگایا، اور میں نے تو کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹ لیں۔ اللہ اکبر۔ دوسروں کی بہنوں کو بری نظر سے دیکھنے والوں، دوسروں کی بیٹیوں سے موبائلوں پہ بات کرنے والوں، تمہارے گھر کی بیٹیاں بھی اس سے نہیں بچیں گی۔ یاد رکھو، اونچی دیواریں بنانے سے کچھ نہیں ہوگا، جب تک تمہاری آنکھوں سے دوسرا شیخ سادی کہتے ہیں ایک حکیم تھا، اس کے پاس اولاد نہیں تھی، ایک لڑکا لے کے پال لیا، ایک 20 سال کے بعد وہ تقریباً ایک دن اپنے گھر آیا تو بی بی نے کہا دروازہ نہیں کھولوں گی۔ کا کیا مطلب؟ کا نہیں کھولوں گی دروازہ، پہلے بتا کون سا گناہ کر کے ہے؟ کا بات بتا دوں گا، بات تو بتا، تجھے کیسے پتا؟ کا پہلے بتا۔ کا آج ایک عورت کا میں نے ہاتھ پکڑا تھا، دیکھنے کے لیے اچھا لگا ہاتھ، تو تھوڑی دیر میں اس کا ہاتھ پکڑا رہا۔ دوسروں کی بیویوں پہ نظر جمانے والوں، دوسروں کی بیویوں سے بری نظر سے دیکھنے والوں، ذرا اس پہ دھیان دینا۔ وہ کہنے لگا میں نے ہاتھ پکڑا تھا اس کا، پھر مجھے یاد آیا اللہ دیکھ رہا ہے تو چھوڑ دیا، غلط طریقے سے پکڑا تھا ہاتھ۔ عورت رونے لگی، کہنے لگی اندر آ جا، بس اسی وجہ سے تجھے کہہ رہی تھی کہ تو مجھے بتا دے، چونکہ جو بچے کو میں نے 20 سال ماں بن کے پالا تھا اس نے آج مجھے غلط طریقے سے پکڑ لیا تھا۔ میں سمجھ گئی میرے آدمی نے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے تو آج اس کی عزت پہ ہاتھ پڑا ہے۔ آپ چاہتے ہو آپ کا گھر محفوظ رہے، اپنی آنکھوں سے دوسروں کی بچیوں کو محفوظ کرو، بہنوں کو محفوظ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، یہ حاتم تائی کی پوتی تھی، غیر مسلم کی بیٹی تھی، حضرت سلمان فارسی سے کہا لو میری چادر اس کے سر پہ رکھ دو۔ یا رسول اللہ مسلمان کی بیٹی نہیں ہے، وہ غیر مسلم کی ہے، فرمایا ہے تو کسی کی بیٹی، تو اس کا سر ڈھک دے، اللہ تیرے گناہوں کو ڈھک دے گا۔ کبھی مسلمانوں کی عادتوں کی وجہ سے لوگ اسلام لاتے تھے، یہودی جب جاتے تھے مدینہ چھوڑ کے تو یہودیوں میں اپنی جوان بیٹیاں نہیں رکھتے تھے، وہ کہتے تھے مسلمانوں کے گھروں میں رکھ کے جائیں گے، کیونکہ مسلمانوں کے گھر میں عزتیں محفوظ رہیں گی ہماری بیٹیوں کی۔ آج کیا بات ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آنکھیں گندی ہو گئیں، ہمارے خیالات گندے ہو گئے۔ وہ عورت رونے لگی، وہ تو چلی گئی، وہ رات کو رو کے بولا مالک میں نے بڑی عزتیں لوٹی ہیں، میرے طرح گنہگار کوئی نہیں، تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں۔ وہ روتے 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 سو گیا، صبح کو دروازے پہ دستک ہوئی، کھولو دروازہ، دروازہ کھولا، کون آپ؟ سامنے ایک بزرگ کھڑے تھے، کہنے لگے میرا نام موسیٰ ہے، اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ کہنے لگے موسیٰ آپ اللہ کے نبی کہاں؟ اللہ مجھے سلام نہیں بھیجے گا، اللہ کے نبی آپ جاؤ کوئی اور گھر دیکھو، یہ تو گندے آدمی کا گھر ہے جتنے لڑکیوں کی عزتیں لوٹی ہیں، مجھے اللہ سلام نہیں بھیجے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا سن تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ کہاں؟ رات میں رویا تھا۔ کتنا؟ کہ میں اتنا رویا تھا میری آنکھ کے آنسو ڈھلکے تھے۔ پوری بات بتا کے بولا ایک عورت کو چھوڑا تھا اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا سن تو کتنا رویا تھا؟ کہ میرے آنکھ کے آنسو ڈھلک کے میرے گال تک آ گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا